جلسے میں مفتی صاحب بہت زور پر ہوا تھا کہ لاہور کا جلسہ فیصلہ کن جلسہ ہوگا. مولا آپ کے اکیلے جلسے جو تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہم نے دیکھے ہیں، وہ اس سے کئی گنا بڑے جلسے ہوتے تھے، کئی گنا، اور ڈسپلن بھی ہوتا تھا. چلیں مان لیں کل آپ کے لوگ کہتے ہیں ہجوم تھا یا نہیں تھی، کل کے پورے جلسے میں مجھے کوئی ایک پیغام بتا دیں جو ایسا پیغام دیا گیا ہو جس کے لیے لاہور کے جلسے کا انتظار ہو رہا تھا. یاسر، آپ رہتے کہاں ہیں؟ آپ تو پاکستان میں رہتے ہیں نا، آپ انگلینڈ میں یا امریکہ میں تھوڑا رہتے ہیں. یہاں کا جو سیاسی مطلع ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے اور جمہوریتوں سے. یہاں کی جمہوریت تھوڑی مختلف ہے نا، تو آپ نے یہاں بیٹھ کر سوال کرنے اور جواب لینا ہے نا. یہ پاکستان کا جو سیاسی مطلع ہے وہ ایسا ہے کہ جو جن کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ قطعاً نظر نہیں آتے، اور جو نظر آتے ہیں ان کے پاس اختیار نہیں ہوتا، وہ بیچارے پھر کتے سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ کل کے جلسے میں کوئی بڑا اعلان کیا پورا کر دوں؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں اس کو پورا کر دوں. ہاں جی کریں جی. یہی کہہ رہا ہوں نا. تو اب جن لوگوں پہ پریشر ڈالنا تھا وہ پریشر تو ڈل گیا ہے، ہمارا جو مقصد تھا وہ تو پورا ہو گیا ہے. اب وہ گونگے کی ماں گونگے کی بات سمجھتی ہے، اب وہ کس طرح سمجھایا جائے؟ اس کا ریزلٹ تو تھوڑی دیر بعد آئے گا. ایک عام شہری ہے، کتنا کامیاب ہے کچھ عرصے بعد بتا دوں گا. میرے جیسا کوئی شہری ہے اور وہ یہ سننے گیا کہ لانگ مارچ کا اعلان کب ہوگا، وہ یہ سننے گیا کہ استعفوں کا آپشن کب استعمال کیا جائے گا، کیونکہ فیصلہ کن مرحلہ تھا، آر یا پار والی سچویشن آپ کے مطابق تھی. تو اس میں گزشتہ والے اجلاس جو جتنے جلسے ہوئے ان سے مختلف رانا صاحب اور رشید صاحب دونوں سے معذرت کے ساتھ، آپ بہت ہوشیار ہیں، لیکن اگلے لوگوں کو آپ انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں، وہ آپ سے زیادہ ہوشیار ہیں. نہیں ہم یہ مان سارے پتے ایک دم نہیں پھینکتے، وہ کارڈ سنبھال کے رکھتے ہیں، موقع پر پھینکتے ہیں، موقع شناس لوگ ہیں. تو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ سارے کارڈ آج ہی دکھائیں؟ نہیں، یہ نفسیاتی جنگ ہے، آگے چلتی رہے گی انشاءاللہ. چلیں یہ بتا دیں، میں سمجھتا ہوں نا کہ ہم ٹھیک رہے. چلیں مان لیں آپ عوام کی نفسیات کو سے کھیل رہے ہیں یا عوام کی نفسیات کے مطابق چلنا چاہ رہے ہیں، جو بھی آپ بہتر سمجھیں. نہیں عوام کی نہیں، حکمران کی. اچھا حکمران کی، عوام کی نہیں، حکمران کی نفسیات سے کھیل رہے ہیں. چلیں یہ بہتر ہوگا. چلیں یہ بتا دیں، لانگ مارچ کریں گے، دھرنا دیں گے، اسلام آباد میں بیٹھیں گے، یا عدم اعتماد لائیں گے؟ کریں گے کیا یہ تو بتا دیں. ہم جدوجہد کی تمام نوعیتوں کو استعمال کریں گے جس سے یہ ناجائز اور نااہل حکومت گھر کو چلی جائے. اس کا آپ جو بھی عنوان رکھیں، ہم کسی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. قربانی بھی دیں گے، گالی بھی برداشت کریں گے، گولی بھی برداشت کریں گے، جالہ باری بھی، بارش بھی، وہاں پر برف بھی. یعنی آپ اس کو جس طرح شدت سے الفاظ شامل کر سکتے ہیں کر لیں، لیکن ہم نہیں چھوڑیں گے ان حکمرانوں کو انشاءاللہ. مفتی صاحب جلسے بھی کر کے دیکھ لیے، اس کے نتائج کیا رہے ہیں؟ حکومتی بیانات سے وہ سامنے آ جاتے ہیں. آپ نے استعفوں کا آپشن بھی اگر استعمال کر لیا تو اس کے قانونی طور پہ کیا نقائص ہیں اور کس کو فائدہ ہوگا وہ بھی آپ سب لوگوں کے علم میں ہے. لانگ مارچ سے کتنی حکومتیں گری ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہے. تو یہ سارے آپشن استعمال کرنے پہ بھی نتیجہ کچھ نہ نکلا تو پھر کون سا اقدام ہوگا؟ پتہ نہیں آپ اتنے ہوشیار آدمی ایسی بات کیوں کرتے ہیں. ایک مالک ہوتا ہے اور ایک مزارع ہوتا ہے نا. آپ یہ تمام جو رد عمل مجھے بتاتے ہیں وہ مزارعین کا رد عمل بتاتے ہیں. تو مزارعین کا کیا لینا دینا؟ ان کو تو لکھ دیا جاتے چلو وہ چلے جاتے ہیں، تو صرف ان کے لیے آ جاؤ وہ آ جاتے ہیں. آپ مالکان کا کچھ سنائے نا. جو یہ گزشتہ 70 برسوں سے جو حکومتیں بنتی رہیں وہ سب کی سب مالک تھیں. میں عرض کرتا ہوں یہ حکومت کوئی نرالی حکومت ہے. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے کیسے جیتنا تھا. یہ تو ٹھپوں کی بنیاد پر آئی ہے. اب مالک کی بات اگر آپ کے پاس کوئی خبر ہے تو میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. مزارعین کے کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتا. چلو آپ بتا دینا کیوں وزیر داخلہ تبدیل ہو گیا، یہ وزارتیں کیوں تبدیل ہوگی؟ کوئی بکلاٹ ہے نا. چلیں جی یہ وزارتیں تو بالکل آپ کہتے ہیں بکھلاہٹ ہے، ہم یہ بھی مان لیتے ہیں. چلیں یہ بتا دیں کہ مولانا صاحب کے اکثر جلسوں میں اور پی ڈی ایم کے جلسوں میں بات ہوتی ہے کہ جو پی ٹی آئی میں آتا ہے یا حکومت میں جاتا ہے وہ ڈرائی کلین ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا جی، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا جی مولانا صاحب، یہی کہا جاتا ہے نا. جی تو پھر آپ مجھے ایک بات بتا دیں، میں آپ کی اجازت سے ایک کلپ چلا دیتے ہیں. اس کلپ میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے
کہا کہ ہم نواز شریف کی کرپشن جو ہے اس کے حصے دار نہیں ہیں. پیپلز پارٹی کے متعلق جو کہا وہ بھی ہے. پھر جب آپ کے ساتھ وہ آگی پیپلز پارٹی اور نون لیگ, تو کیا آپ نے بھی کوئی ڈرائی کلینز رکھی ہوئی ہے, مشین کوئی ایسی رکھی ہوئی ہے کہ جس میں اب یہ بھی کلیئر ہو گئے ہیں؟ نہیں, میں کرپشن پر ایک ایسی بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے, آپ کے لیے اور قوم کو فائدہ ہو جائے. جی. میری بہت بڑی خواہش ہے کہ کرپشن کے خلاف کمپین چلے اور تمام چور پکڑے جائیں. اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ احتساب جو ہوگا وہ بغیر رحم کے ہوگا اور فیئر اور فری وہ احتساب ہوگا. آپ سب سے پہلے ایک فہرست بنائیں گے کہ چور کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں. سب سے بڑے چور کا نام ایک نمبر پہ لکھیں گے, نمبر 2 چور کا نام آپ دوسرے نمبر پر لکھیں گے, 3 4 5 6 طاقتور لوگ بھی آ جائیں گے, سیاستدان بھی آ جائیں گے, وزیر اعظم بھی آ جائیں گے. اب آپ شروع کریں گے ایک نمبر سے, تو آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. نہیں, آپ میری بات سننے کی ہمت ہے؟ جی, بڑی ہمت. جب آپ 1 اور 2 سے شروع کریں گے اور آخر تک جائیں گے تو آپ پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا, اور آپ 220 کو بچا کر 221 کو چور قرار دیں گے, پھر تو سوال اٹھے گا نا. یہ چوری ہمیشہ کے لیے چوری گناہ ہے, سیاست الگ چیز ہے. ان دونوں کو الگ الگ دیکھو.